أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العظيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بلائیے اللہ کے راستے کی طرف آپ حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث و مباحثہ عمدہ طریقے سے کیجیے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے اور کون گمراہی کے راستے پر. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر آپ بدلہ لیں تو پھر اتنا ہی بدلہ لیجئے جتنا لینا ہے، اور اگر آپ صبر کر لیں تو یہ بہترین صبر کرنے والوں کا کام. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور صبر اللہ ہی کی توفیق سے کر سکتے ہیں. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور غم مت کیجئے ان لوگوں کی باتوں سے اور اپنے دل کو تنگ مت کیجئے ان کی تدبیروں سے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اور نیکی کے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی جو مجلس گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی کچھ خاص شریعت اور ان کے مسائل اور ان کے زمانے میں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا تھا اس پر عمل کرنے کا ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم کیا کہ آپ اپنا کچھ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کیجئے، اس لیے کہ وہ بہت ہی حق پر تھے، دین حنیف پر تھے، باطل سے بالکل دور ہو کر کے خالصتاً اللہ کی مرضی کے مطابق وہ عمل کر رہے تھے. اس لیے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعتوں میں سے ہے. ان میں حج جو بہت بڑا رکن ہے، اکثر و بیشتر مسائل اور عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال ہیں. اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے ایک اصول بتایا ہے. آپ کو کس طرح سے لوگوں کو دعوت دینا ہے، کیا طریقہ ہے دعوت دینے کا، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ مخاطب آپ کو ہونا ہے. آپ
سب کا نبی ہیں، سب کا رسول ہیں، آپ کے ساتھ اور آپ کے سامنے ہر طرح کے لوگ آئیں گے، اچھے لوگ بھی آئیں گے، برے لوگ بھی آئیں گے، نرم مزاج اور طبیعت والے بھی آئیں گے، اور سخت و سست والے لوگ بھی ہوں گے، شہری بھی ہوں گے، گاؤں کریوں کے لوگ بھی ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ان پڑھ اور جاہل لوگ بھی ہوں گے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اعلیٰ نسب و حسب والے بھی ہوں گے تو کم درجے کے لوگ بھی ہوں گے۔ لہٰذا آپ کو کس طرح سے دعوت دینا ہے وہ بات اس وقت میں اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ دعوت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دعوت و تبلیغ کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے، اور کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں کہ ہر ایک آدمی اس کو کر لے، اور ہر آدمی کا یہ حق نہیں، ہر ایک آدمی کا حق بھی نہیں۔ ہاں، سیکھنے کا حق سب کو ہے، ہر ایک آدمی سیکھ سکتا ہے، ہر ایک آدمی علم حاصل کر سکتا ہے، ہر ایک آدمی نہ جانتا ہو تو وہ کسی سے معلوم کر سکتا ہے، لیکن ہر ایک آدمی کو حق نہیں کہ وہ دعوت دے۔ پتہ نہیں کبھی ان کی بات سے اور وہ تقاضے اور حالات کے خلاف کوئی گفتگو کر دے، یا بغیر کسی علم کے گفتگو کر دے تو فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، شر پیدا ہو سکتا ہے، اس کے اندر میں بہت ساری خرابیاں آ سکتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کے اس اصول کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی رہبری کیا ہے، جس طرح نماز کے لیے، روزہ کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، اور ہمارے شب و روز کی پوری زندگی حلال و حرام کی طرف اللہ نے خاص توجہ اور اس کے تمام اصول اور ضابطے بنائے ہیں اور بتائے ہیں، اسی طرح دعوت و تبلیغ یعنی ایک دوسرے کو دعوت دینا، ایک دوسرے کو سمجھانا، اور ایک دوسرے کو دین کی باتیں، حکم اور اخلاق کی باتیں بتانا، آپ کس طرح سے کریں گے، کیا انداز ہونا چاہیے آپ کا۔ لہٰذا اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اگر بغیر جانے، بغیر علم کے اگر یہ کام میں کوئی نکل پڑتا ہے تو خدشہ ہے کہ کہیں یہ خود بھٹک نہ جائے اور کسی کو بھی دوسروں کو نہ بھٹکا دے۔ اس لیے ہر چیز کا جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک آدمی جس طرح سے صحت کے اعتبار سے علاج کسی کا کرتا ہے تو وہ پہلے میڈیکل لائن سے پورا واقف ہوتا ہے، وہ کون سی دوا کب دینا ہے، کس مرض کے لیے کون سی دوا ہے، اور کیا اس کا طریقہ ہے، وہ بہت ہی نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں چند اصول بتلائے، آپ ضرور بلائیے۔ اس سے پہلے بھی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا، آپ اب بیٹھیے نہیں بلکہ آپ نکلیے دعوت و تبلیغ کے لیے، آپ میری بات بتانے کے لیے مکہ کی گلیوں میں نکلیے، مکہ والوں کے پاس نکلیے، جائیے، لیکن خاص ایک کام یہ کیجیے گا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ ایک تو کام یہ ہے کہ آپ خوب اللہ کو یاد کیجیے۔ پتہ چلا کہ ایک دعوت دینے والے کا رشتہ اللہ سے بہت مضبوط رہنا، اگر اس میں کہیں کمزوری ہے تو اس کی دعوت بھی کمزور ہو۔ لہٰذا ربک فکبر، خوب شان سے اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، جس طرح حق ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا اس طرح سے بیان کیجیے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی لوچ اور کسی طرح کمزوری مت دکھائی۔ وربک فکبر، اپنے رب کی خوب بڑائی، خوب تعریف کیجیے، اپنا رشتہ اللہ سے خوب مضبوط کیجیے۔ جب یہ آپ مضبوط کر لیں گے تبھی تو میں مدد کروں گا۔ یعنی اس لیے دعوت و تبلیغ میں جب آپ نکلیں گے لوگوں کو بتانے تو آپ کے دشمن ہوں گے لوگ، آپ کے مخالف ہوں گے لوگ، آپ کی بات لوگ نہیں سنیں گے، سمجھیں گے، سمجھنا نہیں چاہیں گے۔ اس وقت میری مدد کی ضرورت پڑے گی تو میری مدد حاصل کرنے کے لیے میری بڑائی بیان کیجیے، ذکر کثرت سے کیجیے۔ پتہ چلا کہ ایک داعی، ایک دعوت دینے والا اگر خود عمل میں کمزور ہے اور اگر خود وہ دین پر مضبوط نہیں، شریعت پر مضبوط نہیں ہے تو ابھی اس کو سیکھنا چاہیے، جب سیکھ لے تب پھر دعوت دے۔ وہ ایسا نہیں کہ جو چاہے سب لوگ یہ کام کر لیں۔ آج تو یہی ہوتا ہے کہ ہر کس و ناقص اس کام کو اٹھا لیا ہے، اور ہر کس و ناقص اس دعوے میں ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی صحیح کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی بڑی خرابیاں اور فتنے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے کیا فرمایا؟ فکبر۔ دوسری بات وثیابک فطہر، صاف ستھرا رہیے گا،
ایسا نہیں کہ آپ نکل جائیں اور لوگوں کو میری بات بتائیں تو آپ ایسا نہ ہو کہ آپ کے کپڑے گندے ہوں، آپ کی شکل اور وضاحت ٹھیک نہ ہو، آپ کی حیت و کیفیت ٹھیک نہ لگے، اس لیے جو کپڑا پہنیں گے وہ کپڑا صاف ہو، پاک ہو، یہ دو چیزیں، اور اس میں ایک اسلامی کشش ہو اس کے اندر میں۔ ایسا نہیں کہ آپ اسلام کی دعوت دینے جائیں اور کرکٹ کے کھلاڑی کا آپ یونیفارم پہن لیں، آپ دعوت دینے جائیں اور پھر کسی اور مذہب کا لباس پہن لیں، اس لیے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، لباس کا بھی خاص اثر ہوتا ہے، خاص اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا لوگ کہیں گے میاں تم اسلام کی بات کر رہا اور تو پہنا ہے یہودیوں کے لباس۔ میاں تم آئے ہو ہم کو سمجھانے کے لیے کہ سنت کے مطابق زندگی گزارو، اور تیرے چہرے پر خودی داڑھی نہیں ہے۔ تم آئے ہو ہمیں بتانے کے لیے تمہارا وضاحت ظاہر باطن ٹھیک نہیں ہے، تمہارے کپڑے اتنے گندے ہیں، تم سے ہم کیا سیکھیں گے؟ تم پہلے خود اپنا سیکھو۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی طرف تاکید کی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے صاف ستھرے اچھے پہن کر کے نکلیے، اچھے نکل کر کے آپ جائیے تاکہ لوگوں کا اس کا خاص اثر ہو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں ایک تو یہ ہے، لیکن یہاں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ بلائیے میرے راستے کی طرف لوگوں کو، لیکن حکمت کے ساتھ بلائیے۔ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور جس جماعت کو دے رہے ہیں، جس فرد کو دے رہے ہیں، وہ دیکھیے کہ اس کا ظاہر باطن وقت اور حالات کیا کہہ رہا ہے، یہ کس پوزیشن میں ہے اس وقت میں۔ ایسا نہیں کہ اس کا موڈ ابھی خراب ہے اور آپ سمجھانے چلے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ سے وہ لڑ جائے، آپ اس کا انکار کر دیں، لہٰذا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس آدمی کی کیفیت کیا ہے۔ حکمت، پھر آپ ان کے مزاج پہچان کر کے آپ ان کے ساتھ میری بات کیجیے۔ اسی لیے حکم ہے، فقہاء کرام لکھتے ہیں اگر کسی کو نماز کے لیے جگانا ہے تو یہ مت کہو کہ نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے کیا اٹھو جلدی، نہ، بلکہ آپ اس سے کہیے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں بھی جا رہا ہوں نماز کے لیے، جماعت تیار ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اٹھو نماز پڑھو، کیا نہیں پڑھو گے کیا؟ نیند کی حالت میں کہیں خدا نخواستہ وہ کہتے ہیں جا نہیں پڑھیں گے تو یہ جملہ نماز کی توہین ہے، یہ جملہ اچھا نہیں۔ اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ ماحول کیا ہے، ماحول کیا ہے۔ بالحکمت، حکمت تو دعوت کے لیے تین اصول اللہ نے یہاں بتلا، ایک حکمت، ایک معاوضت یعنی واض و نصیحت، اور ایک ہے بحث و مباحثہ، مناظرہ۔ یہ تین کے الگ الگ تقاضے، کس نے پتہ یہ چلا کہ تین کام کرنے والا تین کام کو ایک ہی آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ حکمت والا الگ ہوں گے، ان کے علم کی ضرورت ہے حکمت والے کے لیے، مسائل کی ضرورت ہے ان کے لیے، لہذا وہ علم و فن کا ماہر آدمی ہی حکمت کی بات کر سکتا ہے۔ معاوضت نرمی، گفتگو، بہت ہی نرم مزاج، اس کے اندر شفقت کا پہلو اس کی گفتگو میں، وہ چڑھ کر کے بات نہیں کرتا ہو، کسی کو طنز نہیں کرتا ہو، انفرادی نشانہ نہیں بناتا ہو، یہ سب کیا واعظ و نصیحت اس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک الگ پہلو ہے۔ بحث و مباحثہ کو جھگڑا کر رہا ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا ثبوت کہاں سے ہے، یہ کیوں ہے، کیا ہے، اس کے لیے ایک الگ لوگ ہیں، الگ جماعت ہیں، الگ ٹیم ہے اس کی۔ لہٰذا پتہ یہ چلا دعوت و تبلیغ کام کرنے والے ایک ہی لوگ نہیں ہیں یا ایک ہی جماعت نہیں ہے، اللہ نے اس کو مختلف شکلوں میں بانٹا ہے۔ یہ کام حکمت والے کریں گے، حکمت جس کے پاس علوم ہے، جو جانتا ہو کہ کیا چیز ہے اور کہاں کیا کہنا ہے، اس کے پاس میں تمام دلائل ہو، اس کے سامنے قرآن و حدیث کے تمام پہلو اس کے سامنے ہو، پتہ چلا کم لکھے پڑھے لوگوں کے حکمت کے ساتھ میں دعوت دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ علماء کا کام ہے، کس کے کام ہے؟ یہ علماء کا کام ہے، یہ عالم دین کریں گے، لہٰذا اس کا دائرہ الگ ہے۔ مسجدوں میں، مدرسوں میں علماء کی نصاب کتاب پڑھنے میں یہ دعوت کے کام ہے۔ ایک عالم دین حدیث پڑھا رہا ہے، بخاری شریف پڑھا رہا ہے، ترمذی پڑھا رہا ہے، مسائل پڑھا رہا ہے، وہاں وہ ساری گفتگو کر رہا ہے جس میں حکمت ہے، اور پھر یا کسی سے سامنا اس کا پڑھ رہا ہے تو علم کی روشنی میں اس کے تقاضے کو سمجھ کر کے بات کر رہا ہے، تو یہ کون کرے گا؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، سمجھیے، عالم اور غیر عالم میں۔
اور یہ واقعہ سنایا ہوں کبھی تاکہ جلدی سمجھیں گے۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمہم اللہ ایک بہت بڑے عالم دین بزرگ گزرے ہیں، سہارنپور، دارالعلوم دیوبند، وہ سب اکابر۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دلی جا رہے تھے تو راستے میں ایک بستی کاندھلا کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ان کو ملی۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا تو انہوں نے سوچا کہ کوئی بستی ہے اور قریب میں مسلمان کی بستی، تو چلو مسجد میں نماز پڑھ لیں گے۔ آئے تو معلوم ہوا کہ مسجد برسوں سے بند ہے۔ کیا ہے؟ برسوں سے بند ہے، کھولنے نہیں دیتا ہے، مسلمان کی بستی ہے۔ لوگوں سے معلوم کیا کیوں بھائی مسلمان یہاں ہے، مسجد ہے، تو پھر بند کیوں ہے؟ کہا کہ یہاں ایک بہت بڑے چودھری صاحب رہتے ہیں، دادا صاحب رہتے ہیں، وہ کھولنے نہیں دیتے۔ وہ ہمیشہ اپنے یہاں محفل و مجلس لگائے رکھتے ہیں، شباب کباب سب کچھ، شراب چلتے ان کے یہاں، گانے بجانے سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی کو مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں دیتے، کسی عالم کو آنے بھی نہیں دیتے۔ کیوں؟ اگر وہ آئیں گے تو دین کی بات کریں گے تو پھر ہماری یہ محفل و مجلس کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے سب کو روک دیا ہے، مسجد بھی نہیں آنے دیتا ہے، بند کر دیا اس نے۔ کہا کہ کہاں رہتا ہے ذرا مجھے بتا دو، لیکن سے ملاقات کرو۔ کہا کہ یہ ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم آپ کو ان کے سامنے پیش کریں، ہاں اتنا ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کو دکھا دیں گے وہ گھر ہے، یہ ہے، فلاں فلاں ہے۔ کہا کہ بتاؤ، بتا دیے۔ حضرت چلے گئے، کسی طرح نماز پڑھے عصر کے اور چلے گئے، اور جا کر کے اس سے بات کی، حکمت بتا رہا ہوں۔ بات کیے بھائی ایسا ایسا کیوں مسجد بند رکھے ہو، نماز پڑھنا ضروری ہے اللہ کے یہاں۔ بہت دو چار باتیں نصیحت کی ہیں تو اس کو بات سمجھ میں آئی۔ جب شفقت کے ساتھ جب بات کی، درد کے ساتھ جب بات کی، اب جاتے ساتھ وہ کہہ دیتے کیا، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، تم کر رہے بہت بڑا گنہگار، سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے، سیدھے تم پکڑے چلے جاؤ گے، تم بہت کافر ہو گئے، یہ ہو گئے، تو بات بنتی؟ سیدھے کہتا ہے چل مولوی یہاں سے نکل، تم ہٹ۔ حضرت نے نہیں نکیر کیے اس گناہ کے کام پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے۔ کیا ہے؟ آج کے لوگ کیا ہوتے ہیں، پہلے اس کی خرابیاں ذکر کر دیتے۔ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا پہلے شرابی تھا، بہت بگڑا ہوا آدمی تھا، یہ بہت ایسا تھا ویسا تھا۔ نہیں، اس کی خرابیوں کا بھی تذکرہ مت کرو، ابھی اس کے غیر غلط کاموں پر نکیر مت کرو، فتویٰ مت جاری کرو۔ اگر حضرت یہ پہلے فتویٰ جاری کر دیتے یہ سب مسلمان ہو کے کیا کر رہے ہو، یہ ناچ گانے، شراب، لڑکیاں اور یہ سارے حرام کے کام، تم کافر ہو گئے، مسلمان نہیں، تو پھر اس کو بات کی کوئی ذریعہ آگے نہیں بڑھ پاتی۔ لہذا حکمت سے انہوں نے وہ باتیں کی، نماز کی۔ بھائی مسلمان پر نماز فرض ہے، آپ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، گاؤں کے آپ بہت بڑے چودھری ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کیجیے آپ۔ یہ کیا ہوا؟ یہ حکمت ہوا، یہ حکمت ہوا۔ کہا کہ نماز پڑھنا کے دل میرے پڑھنے کا میرا بھی دل چاہتا ہے، لیکن دو مجبوری ہے میرے ساتھ۔ ایک تو مجبوری یہ ہے کہ ہم وضو کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہ سکتے، دوسرا یہ میں ناپاک رہتا ہوں زیادہ تر، یہ شراب و کباب یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پاک نہیں رہ پاتے ہیں۔ کب کیا گناہ کر لیتا ہوں، کبھی زنا بھی کر لیتا ہوں، وضو میں نہیں رہتا ہوں۔ اور سنا ہے کہ نماز کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، پاک بھی ہونا اور باوضو ہونا، اور یہ دو کام ہم نہیں کریں گے۔ مولوی صاحب اگر آپ ہم کو کہہ دیں کہ کیا کہہ دیں کہ ان دونوں کے بغیر نماز پڑھیے آپ اور ہو جائے گی نماز، تو ہم کل سے شروع کر دیں گے۔ اب اگر علم نہیں رہے، حکمت نہیں رہے تو کیا کہیں گے، نیم حکیم خطر جان، آدھا ملا پکے، تو پھر کیا ہوتا؟ کہتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، نماز کے لیے شرط ہے، ہم تو پڑھ کر کے آئے ہیں، ہم تو چلے میں سیکھ کر کے آئے ہیں، ہم سال لگا کر کے آئے ہیں، یہی بتایا گیا ہے۔ کیا ہے؟ یہی بتایا گیا، یہی سکھایا گیا کہ نماز کے لیے ضروری پاک صاف رہنا، وضو ہونا، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں، حکمت۔ حضرت نے کہا کہ بھائی ہاں اس کے بغیر بھی تیری نماز ہو جائے گی، ہو جائے گی، تم نماز شروع کرو، پڑھو، ہو جائے گی تیری نماز۔ کہا کہ اچھا، آج تک کوئی مولوی بتایا ہی نہیں، جو لوگ بھی آئے تو سب کہا کہ نہیں ہوگی،
ورنہ ہم کب سے نماز شروع کر دیے ہوتے، کب سے ہم نمازی بنے ہوئے رہتے۔ تم نے تو ہمیں آج یہ پہلا شخص آپ ہیں کہ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ناپاکی میں بھی نماز، بے وضو بھی نماز۔ کوئی مولوی جواب دے سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ آج کہیں گے تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ کتنا خطرناک مولوی ناپاکی میں نماز پڑھوا رہا ہے سب کو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آج لوگ تفسیریں کر دیتے ہیں۔ کہا کہ اگر ایسا ہے تو کل ظہر سے میں وعدہ کرتا ہوں نماز میں بھی پڑھوں گا اور پوری بستی والوں کو بلاتا ہوں۔ کیا ہوا؟ یہ حکمت ہوا۔ کیا ہوا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اے میرے نبی آپ ہمارے راستے کے طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ بلائیے۔ اب یہ بیچارہ شرابی ہے، یہ بیچارہ گناہ کے کام میں ملوث ہے، اگر اس کو سیدھے جا کر کے فتوے دے دیں گے، اگر ان کو سیدھے جا کر کے جہنم کی باتیں بتا دیں گے، جہنمی بنا دیں گے، یہ حکمت نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ کے خلاف ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے کل ظہر سے میں نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ اتنا کام تو ہو گیا ہے لیکن اس کے حق میں دعا کرنا۔ کیا کرنا؟ دعا کرنا۔ آج ہیں لوگ دعوت دے رہے ہیں لیکن مزہ نہیں ہے اس دعوت میں۔ کیوں؟ وہ خود نہیں اللہ سے رجوع ہو پا رہے، تہجد ان کی ٹھیک نہیں ہو رہی، رات گڑ گڑانا ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ وہ روداد اور کیا ہے کارگزاری کہاں سناتے ہیں زیادہ؟ وہاں سناتے ہیں، آ کر کے سب کو کارگزاری سنائیں گے تاکہ حضرت ہمارے خوش ہو جائیں، حضرت جی ہمارے خوش ہو جائیں، ہمارے امیر صاحب خوش ہو جائیں، ہمارا وہ خوش ہو جائیں۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ کارگزاری کس کو سنائی جاتی تھی؟ دین بھر حضرت مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ اور آپ کے رفقا میوات کے کھیتوں میں، جنگلوں میں ادھر ادھر پھرتے تھے اور سب سے ہاتھ جوڑ کر کے سب کو دعوت دیتے تھے، لیکن کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ پھر کیا کرتے تھے؟ رات بھر روتے تھے اللہ کے سامنے، اللہ تیرے فلاں فلاں بندے کے پاس گیا، یہ کہہ دیا، اب ان کو مسجد لانا تیرا کام ہے۔ یہ رونا بند ہے، مسجدوں میں یہ رونے والے نہیں ہیں اب، اور رو رہے ہیں تو ہزاروں اپنی پریشانیاں خود گناہوں کو لے کر کے رو رہے ہیں۔ خود پہلے متقی بنیے، پرہیزگاری اختیار کیجیے۔ کہا کہ اب دلی نہیں جانا ہے بلکہ کیا کرنا، ایک رات اس بندے خدا کے لیے دعا کرنی ہے اس مسجد میں۔ مسجد کی چابی وہ لوگ لیے، لے کر کے صفائی وفائی کیے، مغرب کی نماز پڑھے، رات بھر وہیں رہے، عشاء کی خوب دعا کی اور یہ کہتے رہے اللہ اس بندے تک کہ تیری بات پہنچا دیا، اب وضو بھی کرانا تیرا کام ہے اور غسل بھی کرا کر کے اپنا پاک گھر میں لانا تیرا کام ہے۔ تیرا گھر بھی پاک ہے، تو بھی پاک ہے، تیری عبادت بھی پاک ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ فجر نماز پڑھ کے چلے گئے لوگ، ظہر کا وقت آیا تو اندر سے وہ کیفیت اس کے، ارے ایک مولوی صاحب سے وعدہ کیا تھا اور وہ کہہ گئے ہیں چلو نماز پڑھیں گے۔ وہ چودھری ناپاکی کی حالت میں نکل کھڑا ہوا، کپڑا بھی ناپاک، بدن بھی ناپاک، غسل اس پر واجب اور فرض ہے لیکن اسی حال میں نکل گیا اور اعلان کیا بستی والوں کو کہہ دو کہ سب لوگ آج مسجد میں آویں، میں آ رہا ہوں نماز کے لیے۔ سب کو چلو، تم بھی چلو، سب لوگ چلو۔ ایک عید کی جیسی کیفیت ہو گئی اور نکلا۔ جب دروازے سے باہر نکلا تو کہا کہ اتنے دنوں کے بعد جا رہا ہوں اللہ کے گھر، تو ناپاک جانا ٹھیک نہیں ہے۔ اے لوگوں ذرا رک جاؤ، میں کپڑا بھی بدل لیتا ہوں، غسل بھی کر لیتا ہوں۔ اللہ کیا ہے وہ دعا؟ گھومنا ہم لوگوں کو آ رہا ہے، تقریر کرنا آ رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے رونا نہیں آ رہا ہے۔ دعوت کی سب سے بڑی بنیادی ستون، دعوت و تبلیغ کی سب سے بڑی چیز جو ہے کامیابی کی، وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے کا ہے۔ پہلے خود روئیے، خود گڑگڑائیے، اللہ ہم اس لائق نہیں ہے لیکن ہم جا رہے ہیں، ہماری بات اس لائق بنا دیجیے آپ کہ دوسرے کے لیے، میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ دو جملے کہے تھے، اللہ تیرا گھر بھی پاک ہے، تیری عبادت بھی پاک ہے، اس کا غسل بھی کرانا تیرے ذمے میں ہے اور وضو بھی کرانا۔ اب نیا کپڑا پہنا، غسل کیا اور پھر ٹھاٹ سے گیا۔ جس دن سے مسجد کھولا پوری مسجد میں خوشی آ گئی۔ کیا ہے؟ ادعو الی ربک بالحکمہ، کیا ہے؟ اللہ کے راستے کے طرف حکمت کے ساتھ بلائیے، اس کے گناہوں کو مت کھنگالئیے۔ کیا کیجئے؟
مت کھنگالیے اس کے گناہوں کو، فتویٰ بھی مت دیجئے تیری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ابھی آنے دیجئے اللہ کے گھر، ابھی اس کے گناہوں پر چرچا مت کیجیے۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ عجیب و غریب ہمارے لوگ بھی ہیں، میں بڑی محنت سے، بڑی کوششوں سے ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں نکل گیا، میں سوچا کہ اپنی زندگی بدل لوں، شراب کباب سب میں مصروف تھا، رشوت خوری خوب کرتا تھا، لیکن سوچا بچی کھچی زندگی اللہ کے راستے میں لگا کر کے کیا کروں، میں اپنی سدھار لوں، توبہ کر لوں ذرا نکل کر کے۔ نکلا تو حضرت ایسا ہے کہ جہاں لوگ مجھے پہچان میری کروائیں تو کہاں، یہ اللہ کے راستے میں نکلے ماشاءاللہ، پہلے بہت گنہگار تھے، یہ کیا تھے، شراب پیتے تھے، یہ دیکھو اللہ کے راستے نکل کیا برکت ہو۔ نہیں گناہ مت ذکر کیجئے، یہ شراب پیتا تھا، یہ سود کھاتا تھا، یہ رشوت لیتا تھا، مت تذکرہ کیجئے، ایسا تعارف مت کیجئے۔ اللہ جب معاف کرتا ہے تو یہ نہیں پوچھتا ہے تو گناہ کون کون سا کیا تھا، وہ نہیں، پردہ پوشی کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار بتائیے اس محفل میں کون غیبت خور ہے، ہم پکڑ کر کے توبہ کروا دیں گے، اس سے سمجھائیں گے، اس لیے پوری قوم بارش کی وجہ سے پریشان ہے۔ کہا کہ نام نہیں بتاؤں گا، اگر میں نام بتا دیا تو میں بھی غیبت کرنے والوں میں ہو جاؤں گا۔ تو اللہ جب اتنا چھپا رہا ہے تو ہم کیوں نہ چھپائیں، ہم لوگ تو کریدنے میں ہیں، یہ دیکھو وہ ہے، یہ دیکھو یہ ہے، یہ دیکھو یہ ہے۔ ادعو الی ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تو یہ حکمت سے دعوت دینے کا کام کون کرے گا، یہ علماء کا طبقہ ہے، کیا ہے، جو دیکھے گا کہ نصیب و فراز کو دیکھے گا، یہ کیسے سدھرے گا، ہاں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، یہ علماء کا کام ہے۔ پتہ چلا علماء جو دعوت دیں گے وہ حکمت کے ساتھ دیں گے، علم کے ساتھ دیں گے، قرآن کے ساتھ دیں گے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا تھا، اللہ کے رسول غریب ہوں لیکن جوانی اور خواہشات ہے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے، اس لیے قابو سے باہر بات ہوئے، کوئی رشتہ بھی مجھے نہیں دے رہا ہے۔ آپ ہوتے، ہم ہوتے تو کیا جواب، کتنا بڑا کمینہ آدمی، زنا کھلے ہوئے عام طور پر میں ایک بڑے عالم سے اجازت مانگ رہا ہے، شرم نہیں آ رہی، حیا نہیں آ رہی تجھے، اتنا بڑا گناہ کرنے کا تمہارے اندر جرأت کس کی؟ ہم لوگ ڈانٹ دیتے، پھٹکار دیتے۔ حکمت کیا کہا اللہ نے، بلائیے میرے بندوں کو حکمت کے ساتھ، دعوت دیجیے میری حکمت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے ذرہ برابر بھی اپنے چہرے مبارک پر میں ناگواری کی کوئی کیفیت نہیں ظاہر کی، بلکہ آپ اس کو بلائیں قریب اور سامنے بیٹھائے، سینے پر یوں ہاتھ رکھا، ذرا ملا ان کے سینے پر ہاتھ کو پھیرے اور پھر پوچھے زنا کرو گے، ہاں اجازت دے دیجیے، کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں، رشتہ نہیں مل رہا ہے، آج تو مل رہا ہے پھر بھی لوگ زنا کر رہے ہیں، بیوی رکھ کر کے لوگ زنا کر رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، عذاب نہیں آئے گا تو کیا رحمت نازل ہوگی اس امت پر؟ اللہ کے رسول فرمایا کس سے کرو گے، جس سے تم کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کے خالہ ہو، کسی کے پھوپھی ہوگی۔ وہ بتاؤ میرے نوجوان، اگر تیری ماں سے کوئی کرے تو کیسا لگے گا، تیری بہن سے کوئی کرے تو کیسا لگے گا، تیری بیٹی سے اگر کوئی کرے تو کیسا لگے گا، تیری پھوپھی سے کرے تو کیسا تجھے لگے گا، تیری خالہ سے اگر کوئی زنا کرے تجھے کیسا لگے گا؟ یا رسول اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے اگر کوئی میری ماں پھوپھی خالہ سے کرے۔ کہا کہ وہ بھی تو کسی کے خالہ پھوپھی بہن بیٹی ہوگی۔ کہا کہ یا رسول اللہ بات سمجھ میں آ گئی، اب میں کبھی بھی زنا نہیں کروں گا۔ یہ کیا وہ یہ حکمت ہوا؟ آج اگر یہ فارمولہ نبی کی یہ دعوت، یہ پیغام مسلمان نوجوانوں سمجھ لو تو پھر زنا نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ اس لیے جس سے ہم کریں گے، جس پہ آنکھ لگائیں گے، جس سے آنکھ پونچھولی کریں گے اور جس کی عزت آبرو کی کھلواڑ کریں گے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی خالہ ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ اس لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ تو یہ ایک الگ طبقہ ہے، پتہ یہ چلا یہ ایک الگ طبقہ ہے، یہ بھی دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔
مدارس میں علماء پڑھا رہے ہیں، حکمت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، علماء تیار کر رہے ہیں، ائمہ تیار کر رہے ہیں، مفسرین محدثین تیار کر رہے ہیں، یا وہ دعوت کے کام میں نہیں لگے ہیں؟ وہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ اب کوئی کہے گا نہیں یہ لوگ نہیں لگے ہوئے ہیں، تو اس کی بھی کم علمی کی بات ہے، یہ ان کی ناسمجھی کی بات ہے۔ ایک آدمی خوبصورت لگتا ہے تو اس کے لباس میں ٹوپی بھی ہے یا نہیں؟ جبہ بھی ہے، جبہ کے اندر بنیان بھی ہے، شرعی ہے، پاؤں میں ساکس موزے بھی ہیں، ہے نا، گھڑی بھی، واچ بھی ہے۔ یہ سارا مل کر کے ایک انسان کا لباس بنتا ہے تب خوبصورت انسان لگتا ہے نا۔ اب کوئی کہے گا کہ نہیں اس میں بس یہ کرتہی کی وجہ سے ہم اچھا لگ رہے ہیں، تو پاجامہ اتار دو دیکھو اچھا لگو گے۔ پتہ چلا پاجامہ پہننا بھی یہ لباس کا حصہ ہے، ٹوپی پہننا بھی یہ لباس کا حصہ ہے، اندر بنیان پہننا اس سے بھی لباس بن رہا ہے۔ لہٰذا اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام، دین کا کام کرنے والے چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بھی، غیر لوگ بھی ہیں، مسجد والے بھی ہیں، مدرسے والے بھی ہیں، مفتی ہیں، ائمہ ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، اور سب مل کر کے خوبصورت دین تیار ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم یہ اچھا، وہ نہیں اچھا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دیکھیے کیا ہے اس کے مزاج، کیا ہے، کب ہے، کیسا اس کا موڈ ہے، یہ اس کے تقاضے کیا ہیں۔ اب کسی کا باپ ماں مر گیا، وہاں جا کر کے آپ کہیں گے کہ نہیں چلو 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ، یہ صحیح ہوگا؟ چلو بھائی ابھی مدرسہ چلو، صحیح ہوگا؟ نا چلو ابھی زکوٰۃ دیو، نا ابھی دیکھو اس کے اوپر غم ہے، غم کی کیفیت ہے، اس کو تسلی دینا ہے، اس کی تعزیت کرنی ہے، ابھی اس کا حوصلہ بلند کرنا ہے، اس کو تھامنا ہے، ابھی اس سے کوئی سوال نہیں کرنا ہے۔ یہ ہے حکمت۔ والموعظۃ الحسنہ، آپ بلائیے لوگوں کو لیکن بڑی نرمی کے ساتھ بلائیے۔ کس سے؟ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، دل میں خود آپ کا درد ہو کہ امت سنبھل جائے، امت سدھر جائے، جہنم سے بچ جائے۔ لہٰذا ایک واعظ یعنی تقریر و بیان کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں امت کا درد رکھ کر کے بات کرے، وہ صرف شو بازیاں نہ کرے، صرف لوگوں کو ہنسنے اور ہنسانے کا کام نہ کرے، بلکہ فکر رکھے، تڑپ رکھے، میری بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی گفتگو کرے تو کسی خاص کو نشانہ نہ بنائے، عمومی بات کرے، اپنی طرف مخاطب ہو کر کے کرے، تاکہ محفل و مجلس میں کسی کو سمجھ میں نہ آئے کہ مولوی صاحب ہمارے لیے اس نے اتنی پوری تقریر کی ہے، نہیں، بلکہ ایک ہمدردانہ مزاج ہو، مشفقانہ مزاج ہو، اپنے اندر ایک تڑپ ہو۔ لہذا ہمارے اکابر و اسلاف جب بات کیا کرتے تھے تو پہلے اپنے آپ کو بہت پاک کر لیا کرتے تھے، تب پھر وہ بات کرتے تھے، ہمدرد ہو کر کے کرتے تھے، کسی کو نشانہ نہیں بناتے تھے۔ اسی لیے کل تعلیم گاہیں کم تھی، مجلسیں کم تھی، اجتماعات کم تھے، لیکن بڑے مخلص ہوتے تھے، وہ لوگ بڑے مخلص ہوتے تھے، محبت ہوتی تھی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ ایک بڑے بزرگ گزرے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت گزرے، دو بزرگ ہمارے، کتنے وہ لوگ درد رکھتے تھے آپس میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب سہارنپور سے ٹرین میں بیٹھے اور ان کو مظفر نگر آنا تھا، وہ دیوبند کا علاقہ ہے، ایک بڑا اجتماع تھا، اس میں شرکت ان کو کرنی تھی۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کو بھی مظفر نگر جانا تھا، ان کو بھی ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ دونوں کی ٹرین ایک، وہ سہارنپور بیٹھے، دیوبند میں یہ بیٹھے، دونوں ایک ہی ڈبے مل گئے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہاں جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہاں جا رہے ہیں۔ کیا آپ کا مقصد؟ میرا یہ، دونوں ہو گئی بات۔ اسٹیشن میں دونوں کے لوگ آئے لینے کے لیے، لے کے چلے گئے، حضرت کو الگ، حضرت کو الگ۔ مغرب بعد بیان ہے، کب ہے؟ مغرب بعد بیان ہے، بہت بڑا پروگرام ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ خطبہ پڑھے اور کہا کہ لوگو آج تیرے شہر میں ایک بہت بڑا عالم آیا ہے، مولانا الیاس صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج میں بھی ان کی بات سنوں اور تم سب لوگ انہی کی بات سنو، اس لیے چلو یہ جلسہ ختم کرو۔ کیا ہو گیا؟ جلسہ ختم۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ بھائی آج تیرے شہر میں ایک بہت بڑے عالم آئے ہوئے، مولانا حسین احمد مدنی،
بہت بڑے عالم آئے ہیں اور ان کا آج جلسہ ہے اور قوم و ملت کے لیے ہے، لہٰذا آج ہم لوگ کیا کرو، چلو ان کی بات سنیں گے، ان کی تقریر سنیں گے، اس لیے اس وقت وہ ضرورت ہے۔ جلسہ ختم، ان کا بھی ختم، ان کا بھی ختم، آج ہے کوئی ختم کرنے کے لیے؟ آج تو کہتا ہے میرا جھنڈا تیرے جھنڈے سے اوپر ہے، میرا شیخ تیرے شیخ سے اوپر۔ یہ نہیں کہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے لیے کام، نبی کے لیے کام، نبی کا کام، نہیں، میرا شیخ تیرا شیخ، اسی میں تو ہے۔ اسی لیے اخلاص نہیں ہے، وہ تو پتہ چلے گا مرنے کے بعد میں کہ کیا کیا کر کے ہم آئے ہیں اور کتنے کو دل دکھا کر کے آئے ہیں۔ دونوں نکل گئے، ادھر سے حضرت بھی آ رہے، ادھر سے حضرت بھی آ رہے، راستے میں دونوں ملا، کیا ہوا بھائی آپ کو پروگرام؟ کہا کہ حضرت میں تو آپ کے جلسے میں آ رہا تھا کہ آپ کی بات میں سنوں اور سب کو لے کر کے آ رہا تھا۔ کہا کہ ارے بھائی میں بھی تو تیری ہی بات سننے کے لیے آ رہا تھا اور سارے ساتھیوں کو بھی یہی بلا لیا ہوں۔ جلسہ دونوں کو ختم ہو گیا، لیکن امت کو ایک پیغام دے کے چلے گئے، تم دوسرے کی عزت و قدر کرنا، شفقت کرنا، ہمدردی کرنا، کینہ بغض نہیں رکھنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ویواس، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے اسلام۔ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ آج لوگ بیان کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، تفسیریں کرتے ہیں، ہنساتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، نشانہ بناتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کہنے والے کے دل میں کیا ہے، وہ کیا طلب رکھتا ہے۔ لہٰذا ایک دائی کے لیے کیا ہونا؟ مشفق ہونا، کیا ہونا؟ مشفق ہونا، ہمدرد ہونا، اس کے دل میں فکر ہونا۔ آخری وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ لوگوں کو بلائیے، دعوت دیجئے، اگر بحث و مباحثہ کریں تو تھوڑی سے وہ بھی کر لیجئے، کیا کیجئے؟ اگر کوئی دلائل پوچھتا ہے تو دلائل دے دیجئے آپ۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں دعوت کے دو ہی چیز ہے، حکمت اور موعظت۔ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي کو زیادہ مت استعمال کرو، بحث و مباحثے میں مت پڑھو، تکرار میں مت پڑھو، اس کو چھوڑ دو۔ ہاں اگر بڑی شدت کی ضرورت ہے تب یہ لائن اختیار کرنا، اور یہ بھی لائن اختیار کرنے والے عام لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ علماء ماہرین کے لیے ہے۔ وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي کو خدا کی خدائی پر دلیل مانگے، نبوت پر دلیل مانگے۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ تو فرما دیے، اللہ جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو نور سے بھرے، کہا کہ اگر کوئی آدمی ختم نبوت پر دلیل مانگے، آج ہم لوگ جلسے سے کرتے ہیں نا، ختم نبوت پر، تحفظ ختم نبوت پر، اور پھر دلائل، اور یہ سے الا بلا فتنوں پر کتنا صرف کرتے ہیں، کتنی طاقت لگاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی ختم نبوت پر دلیل مانگے کہ نبی آخری ہیں تو اس کی دلیل دو تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ اتنا بدیہی اور اتنے مضبوط دلیل سے ثابت ہے، اللہ نے خود فرمایا میرا نبی آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی، تو اب دلیل کی کیا ضرورت ہے، اس کو جانے دو، یہ کافر ہو گیا دلیل پوچھنے سے۔ تو یہ کام کس کا ہے؟ ماہرین علماء کا۔ کس کا ہے؟ لہٰذا عام لوگ بحث مباحثے میں مت پڑیے، عام لوگ دلائل کے چکروں میں مت پڑیے، عام لوگوں کے سامنے دلائل کی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بس عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ میں چاہا تھا کہ آج سورہ نحل مکمل کر دوں اور ساتھ ساتھ وہ کیا کروں کہ 14واں جز آج مکمل ہو جائے، لیکن وقت ہو گیا زیادہ، انشاءاللہ اگلی تفسیر میں تکمیل کروں گا 14واں جز انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہم سب پر اپنا فضل فرما، اے اللہ اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، خاص رحمتوں سے ہم سب کو نوازی۔ یقیناً ہم سب کے اعمال بڑے کمزور ہیں، اے اللہ ہم سب بھی کمزور ہیں، گنہگار بھی، خطا کار ہیں، ضلالت و گمراہی میں ہم سب چل پڑے ہیں، نفس کی پیروی کرتے ہیں، دین کی پیروی نہیں کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے، آپ کو راضی کرنے میں نہیں لگے ہیں۔
اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، اپنے راضی کرنے والے اعمال ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، صحیح اور سچی اور حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق والوں کے ساتھ ہم سب کو رکھیے، باطل والوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، یا ارحم الراحمین ہم سب کے ظاہر باطن گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو چھوٹی موٹی نیکیاں کبھی ہوتی ہے اس میں بھی کمی ہے تو اپنے فضل سے اس کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرمائیے، قرآن پاک کی اس بابرکت مجلس کو قبول فرمائیے، جتنے بھائی بزرگ نوجوان بچے سب بیٹھے سنیں، اللہ سب کے سننے اور کہنے کو بھی قبول فرمائیے، عمل صالحہ کی توفیق نصیب فرمائیے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیجیے، اللہ خیر فلاح صلاح کا ذریعہ بنائیے، ہدایت کا ذریعہ بنائیے، قرآن سے ہم سب کی زندگی کو جوڑ دیجیے، موت تک کے قرآن پڑھنا سیکھنا سمجھنا ہم سب کے نصیب میں بنا دیجیے، یا ارحم الراحمین سب کی ضروریات حاجتوں کو غیب سے پوری فرما دیجیے، روزی رزق میں برکتیں نصیب فرمائیے، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی غیب سے نظام بنا دیجیے، اے اللہ جو لوگ بھی جن جن مسائل میں پریشان ان کے حل فرما دیجیے، اے اللہ جو بیمار ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے، صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔